آج شب برات سے متعلق چند باتیں آپ تمامی حضرات سماعت کر لیں۔ آج سوموار کا دن ہے اور 6 مارچ 2023 ہے، اور آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ لگ گئی ہے نا، تو کل دن جو آئے گا وہ 14 تاریخ کا دن ہوگا۔ تو جیسے ہی کل سورج ڈوبے گا، مغرب شروع ہو، ویسے ہی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو کل 7 مارچ بروز منگل شام سے شب برات کی رات شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو جمعہ میں بھی بتانے کی کوشش کی تھی، سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس کے معنی پہ غور کر لیا جائے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ شب کا مطلب رات ہوتا ہے اور برات کا مطلب بری ہونا، قطع تعلق کرنا۔ تو اس رات کو، جو آنے والی رات ہے، کل کی جو رات آئے گی، اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں بندہ اپنے گناہوں سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو قطع تعلق کر کے اپنے گناہوں سے بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، جہنم سے بری فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کا نام کیا ہے؟ شب برات ہے۔ تو یہاں پہ پہلے یہ بات بھی سن لیجئے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، تو وہ آج کی صبح کو روزہ پکڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 14 اور 15 کو وہ روزہ رکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو جس کو روزہ رکھنا ہے وہ 14 اور 15 کو روزہ رکھ لے، بہتر یہ ہے، ورنہ وہ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 2 روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کی صبح کو وہ روزہ پکڑ لے، تو وہ کل روزہ رکھے گا تو اس کا 2 روزہ ہو جائے گا۔ اب اس متعلق 2-3 حدیث آپ لوگ سن لیجئے، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے مولوی بھی آپ کو ملیں گے، مولوی کی شکل میں بنام مسلم آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے ملیں گے کہ اس رات میں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رات میں کوئی جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ سب سنی بریلویوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس طریقے کا لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 1388 ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ مفہوماً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو،
تو حدیث سے تو بالکل صاف واضح ہو گیا نا کہ شب برات کی رات کو جاگنا ہے. تو جاگنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے بس جاگے بیٹھا ہے انسان کہ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیح و تحلیل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. تو رات کو جاگنا اور شب برات کے رات گزار کر جو دن آئے گا اس دن کو روزہ رکھنا، یہ دونوں باتیں یہ کسی آج کے مولویوں کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں باتیں حدیث رسول سے ثابت ہے اور میرے آقا کے فرمان مقدس سے ثابت ہے. آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 14ویں شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی کل جو دن آئے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ کل جو دن آئے گا 14 تاریخ شعبان المعظم کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا یعنی 14ویں شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اسے بخش دوں. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ وہ جو رات آتی ہے شب برات کی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. تو ہم سب مغفرت کے طلبگار ہیں کہ نہیں؟ ہم سب بخشش چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ کے گناہوں کو معاف کیا جائے، آپ کو بخشش کا پروانہ ملے، تو جیسے ہی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات کی رات آپ کو اللہ کے کرم سے ملے، تو اس رات کو ادھر ادھر کر کے برباد نہ کرو، بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، روزی طلب کرنے والا، کہ میں اس کو روزی دوں. تو اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ شب برات کی رات ہمیں ایک طرف اپنے گناہوں کی بخشش بھی اللہ سے مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا پروانہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روزی میں برکت کی دعا بھی کرنی ہے. دعا کی رات ہے، دعا بھی کرنی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں. یعنی کوئی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں آپ گھر گئے ہیں، کسی الجھن کے آپ شکار ہو گئے ہیں، تو شب برات کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ سے اس مصیبت سے، اس الجھن سے آپ چھٹکارا طلب کرو کہ مولا
آج تیری رحمت جوش میں ہے، مولا تو اپنے فضل سے مجھے اس پریشانی سے نکال دے، اس مصیبت سے نکال دے، اس الجھن سے نکال دے۔ تو رب کائنات تو کہتا ہے کہ تو الجھن سے نکلنے کی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری الجھن کو دور کرنے والا ہوں۔ 3 باتیں۔ پہلی، بخشش طلب کرنے والا، اللہ اس کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ دوسرا، رزق میں برکت طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا، اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہوئی؟ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے والا۔ اس طرح کا اعلان اللہ تبارک و تعالی فجر تک کرتا ہے، یعنی یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو چاہیے کہ فجر تک رات میں جب بھی موقع ملے رب کی بارگاہ میں آپ اس طریقے سے طلب کیجئے، رب کائنات ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں حدیث سے ثابت ہیں، یہ باتیں رسول کریم کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ اس رات میں جاگنا بدعت ہے، اس رات میں قرآن کی تلاوت کرنا بدعت ہے، اس رات میں اللہ سے روزی طلب کرنا بدعت ہے، اس رات میں مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا بدعت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ساری باتیں بدعت میں سے نہیں ہیں، تمہاری فکر خود ایک بدعت ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، رسول کریم کے فرمان سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی وہابی اس حدیث پہ کلام کرے گا تو وہ آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے یا ضعیف ہے کہ نہیں؟ موضوع نہیں بول سکتا ہے، من گھڑت نہیں بول سکتا۔ تو اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث کمزور ہے تو عمل کرنے کے لیے کمزور حدیث بھی کافی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے، ایک حدیث اور سن لیجئے، پھر بات آپ کو سمجھاتا ہوں میں۔ وہ میں نے آپ کو تو جمعہ میں بتا ہی دیا ہے، وہ حدیث کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ شریف اور حدیث نمبر اس کا 1390 ہے، 1390۔ اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ خاص اللہ کی نظر کرم تو ہمیشہ اپنے بندوں پر ہے، لیکن شب برات کی رات خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی یعنی کینہ رکھنے والوں کے سوا ساری مخلوق کی رب کائنات مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ میں نے آپ لوگوں کو جمعہ میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے، بس یہاں پر اتنا پیغام پھر سے لے لو کہ مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور وہابی ہم سنی مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، گویا کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا وہ فتویٰ لگاتا ہے کہ اتنی متبرک رات میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی وہابیوں کے فتوے سے۔ تو ایسے وہابیوں سے ہمیں لینا دینا، ان سے سلام و کلام کرنا، ان سے رشتہ داری کرنا کب زیب دیتا ہے؟ جو وہابی ہمیں مشرک کہے ہم ان سے سلام کریں گے، ہم ان سے کلام کریں گے، ہم ان سے رشتہ داری کریں گے، ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ تو ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور دوسرا کون ہے؟ جو مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے،
تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے سینے کو بالکل پاک کر لو. جلن، حسد، کینہ، کپٹ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اگر ہمارے آپ کے سینے میں موجود ہے، آپ کو، ہم کو، سب کو پتا ہے کہ میں کس سے جلتا ہوں، آپ کس سے چڑھتے ہیں، آپ کس سے حسد کرتے ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے اور میرے رب کو پتا ہے، رب کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اس لیے شعبان المعظم کی رات آنے سے پہلے اپنے سینے کو بالکل پاک کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالی بخشش کا پروانہ ضرور عطا کیا جائے گا. یہ ہو گیا. اس کے بعد اب ہمارے یہاں حلوہ روٹی کا دور ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ بھی ہے کچھ. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شب برات کی رات آپ کو حلوہ پکانا ہی پڑے گا یا حلوہ روٹی میں نیاز دلانا ہی پڑے گا، دوسری چیز میں نیاز نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کسی بھی چیز میں آپ نیاز فاتحہ کرا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بھی کرائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سنی نہیں ہے. سنیت عقیدے کا نام ہے، یہ ہمارا عمل ہے اور یہ مستحب عمل ہے. اگر کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن حلوہ روٹی کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ جو سنیوں کا طریقہ جاری ہے یہ حرام تو نہیں ہے، یہ ہم حرام نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو جائز ہے، لیکن ایسا کرنا ضروری سمجھنا یہ غلط ہے. لیکن کر رہا ہے کوئی محبت میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اب کوئی حلوہ روٹی میں فاتحہ کرنے کو بدعت کہے تو ایسا مولوی بدعتی ہے، ایسا مولوی بدعتی ہے. اور جو اس کو جائز کہے، ثواب بتائے، وہ انسان سنی کے عمل کا جو ہے مؤید ہے اور سنی کے عمل کی تائید کرنے والا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک بہت اچھا رواج ہے، شب برات کے دن حلوہ بناتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے وہاں حلوہ کے تحفے بھیجتے ہیں. بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں؟ ایک دوسرے کے یہاں حلوہ بھیجتے ہیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے، کاش ایسا بھی ہو جائے. اب کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ کاش ایسا بھی ہو جائے کہ لوگ حلوے دیتے وقت اپنے قصوروں کو آپس میں معافی تلافی کروا لے. حلوہ دینے گیا کسی کے گھر میں، کہہ دے بھائی جو کچھ بھی ہوا ہے اناپ شناپ تو میں ہو گئی ہے، کبھی ہم سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو یہ حلوہ بھی رکھیے اور ہمیں معافی بھی عطا فرمائیے. کتنا اچھا ہو جائے گا. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حلوہ اس نے لے لیا، آپ نے تحفہ بھیجا، حلوہ انہوں نے لے لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لینے والا آپ سے محبت کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جس سے دشمنی ہے اس کا حلوہ لیتا ہے کوئی، گھما کے بھیج دیتا ہے. تو حلوہ لے لینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ آپ سے خوش ہے. لیکن پھر بھی اگر معافی تلافی کر لے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ حلوہ دے رہے تو تحفہ لے رہا ہے وہ بندہ، یعنی وہ آپ سے ناراض نہیں ہے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے. اور یہ طریقہ جو ہے نا معافی تلافی کا طریقہ پہلے رائج تھا. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، سنیے دلیل دیکھیے. علامہ احمد یار خان نعیمی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں ابھی جو اوپر گزری کہ مشرک کے سوا اور کینہ کپٹ رکھنے والوں کے سوا اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ بعض جگہ شب براعت کے دن ایک دوسرے کو حلوہ وغیرہ کے تحفے بھیجتے ہیں اور اپنے قصوروں کی آپس میں معافی چاہ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ پہلے رائج تھا کہ حلوہ بھی دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی
یہ حلوہ قبول کیجئے، یہ مٹھائی قبول کیجئے، اور میرے سے کوئی خطا ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جس سے آپ کا دل دکھا ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ سینہ کو پاک کرو۔ اور حلوے کا تحفہ کینے دفع کرنے کا ذریعہ ہے، وہ آ گیا نا، حلوہ کا تحفہ کینہ دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کسی کو حلوہ بھیج رہے ہیں تو آپ اپنے دشمن کو حلوہ تھوڑے بھیجیں گے، تو آپ کسی کو بھیج رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں کینہ نہیں ہے، اور اس نے آپ کا حلوہ قبول کر لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کینہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور یہ تحفہ دینا خود ایک عبادت ہے۔ تحفہ دینا بھی تو ایک عبادت ہے، کسی مسلمان کو تحفہ دینا بھی یہ عبادت ہے۔ تو اب حلوہ کا تحفہ جو ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں یہ بھی ایک الگ سے عبادت ہے۔ تو اب اس کو برا کہنا، اس کو غلط سمجھنا، اس کے خلاف فتویٰ دینا، کوئی بدعقیدہ ہی فتویٰ دے سکتا ہے، سنی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ سنی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھائی پسند تھی، اور رسول کریم کو میٹھی چیز پسند تھی۔ اب میٹھی چیز اس رات میں جو مغفرت کی رات ہے، جو رحمت کی رات ہے، اس رات میں مٹھائی پکا کر لوگ فاتحہ دلا کر لوگوں کی منہ مٹھائی کرائے تو اس سے اچھا اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو کسی کو جو ہے کسی کی باتوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے جو کچھ لکھا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق لکھا ہے، ہمیں انہی کی باتوں پہ چلنے کی ضرورت ہے، کسی اوروں کی باتوں پر نہ دھیان لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے۔